السلام علیکم، میں ہوں معظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا فاروق احمد۔ ان سے جانیں گے کہ چند اشرے قبل کا انسان سہولیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موجودہ دور کے انسان سے بہت پیچھے تھا، لیکن جسمانی، ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے بہت بہتر۔ لیکن جو انسان نے ترقی کی اور اپنے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کر لیں، لیکن اسی حساب سے وہ اخلاقی اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جی رانا صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم بھائی، سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق میں سے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ یہ ساری مخلوق سے افضل ہے، اور اس کو ایک لفظ انسان کا لقب دیا۔ اگر انسان اس لفظ پر ہی غور و فکر کرے تو میرا خیال ہے اسے اپنی ترقی اور اپنی تنزلی کی، اپنی پستی کی ساری وجوہات سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کا لقب دیا، اس میں 5 حروف آتے ہیں: الف، نون، سین، الف اور نون۔ یہ الف جو ہے، اس سے مراد کہ اللہ رب العزت پہ مکمل یقین رکھنا، یہ انسان کا کام ہے۔ توحید جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کی زندگی، موت اور سارے جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے طے ہوئی۔ تو سب سے پہلا لفظ الف، اس کے بعد نون، کہ نبی کی اطاعت اس پہ فرض ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اور ان دور میں جتنے بھی اس وقت روئے زمین پر لوگ تھے، ان سب پر یہ سمجھ لیں کہ فرض تھا کہ نبی کے اطاعت، اللہ پر یقین اور نبی کے اطاعت۔ اور تیسرے نمبر پر سین۔ سین سے مراد یہ کہ انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور حتیٰ کہ تمام انسانوں کے لیے یہ سلامتی والا بن جائے۔ اور چوتھے نمبر پر پھر الف، سین کے بعد اس سے مراد عربی میں جیسے کہا جاتا ہے امر بالمعروف، خود بھی نیکی پہ عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا۔ اور آخری جو انسان کا نون، نہی عن المنکر، یہ بھی عربی سے اس سے مراد یہ ہے کہ خود بھی برے کاموں سے بچنا اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنا۔ یہ 5 حروف، اسی میں ساری انسانیت اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں یہ بند کر کے جو انسان کو انسان بنا دیا۔ اب اگر انسان اسی پہ غور و فکر کرے نا، اگر آج کا انسان کو دیکھا جائے کہ وہ سہولیات کا عادی ہو چکا ہے، اور اس کی پستی کا یہ سبب کیا ہے؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ مادی لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، اخلاقی لحاظ سے اتنا ہی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ مادی لحاظ سے جتنی غیروں نے ترقی کی ہے نا، میرے خیال میں مسلمانوں نے ترقی کی ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور غیروں کے جو ترقی کے اور عزتوں کے راستے نا، وہ الگ الگ طے کیے ہیں، مقرر کیے ہیں۔ جو غیروں کی ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا وہ اور ہے، جو مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا وہ اور ہے۔ چاروں طرف سے جو مسلمان مار کھا رہا ہے اور دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میں ترقی حاصل کر لوں دنیاوی لحاظ سے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان رستوں پر چل کر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے جن رستوں پر چل کر غیروں نے ترقی حاصل کی۔ تو ترقی جو ہے نا، وہ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی عزت اور مقام، وہ ایک الگ چیز کا نام ہے۔ ہم جس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں، جس چیز میں عزت سمجھ رہے ہیں، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ترقی اور عزت نہ ہو۔ مسلمان کی ترقی اور مسلمان کی عزت اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ وابستہ کیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تنزلی کا شکار ہے، تو اس کی مین وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ مسلمان ان رستوں پر چل کر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے جن رستوں پر چل کر غیروں نے ترقی حاصل کی۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان رستوں پر ہم غیروں نے ہمیں اپنے رستے پر چلا لیا ہے، ہم چل پڑے ہیں، ترقی ہمیں نہیں، بالکل قطعی طور پہ ہمیں ترقی مل نہیں رہی۔ ہمیں ترقی حاصل کرنے کے لیے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا،
نہ کہ آگے والے جانے والوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ترقی حاصل کر رہے ہیں، یہ کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ راستے پر جب تک ہم نہیں چلیں گے ہمیں ترقی کسی صورت نہیں ملے گی. موجودہ دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے انسانیت ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا احساس نہ ہونے کے برابر. دیکھیں انسانیت تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان کا جو لقب ملا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لقب دیا ہے انسان کا، اس کے یہ پہلا لفظ ہے الف. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر یہ بھروسہ کر لے مکمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ لے، تو پھر آٹومیٹکلی جو دوسرے 4 نون سین الف اور نون ان پہ اپنے آپ چلنا شروع کر دے گا. جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھے گا تو نبی کی اطاعت بھی کرے گا. جب نبی کی اطاعت کرے گا تو یہ سلامتی بھی چاہے گا. جب یہ سلامتی چاہے گا تو پھر یہ خود بھی نیک کام کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے گا، خود بھی برے کاموں سے بچے گا، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرے گا. اب انسان کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ ہی اٹھ گیا. جب اللہ تعالیٰ انسان کو دولت بن مانگے بھی دے دیتا ہے، اولاد ہر چیز اللہ تعالیٰ بن مانگے دے دیتا ہے، لیکن دین کی سوچ بوجھ اور سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے اور بغیر مانگے قطع نہیں دیتا. تو ہدایت کا رستہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو طلب دکھانی پڑتی ہے، نیت کر کے چلنا پڑتا ہے. یہ دین ایک ایسی چیز ہے، دین کی سوچ بوجھ اور سمجھ جس کے ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری ترقی وابستہ ہے. یہ بنا طلب کے نہیں ملتی. آپ تھوڑی سی طلب دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ نہ دین کی سوچ بوجھ اور سمجھ جو ہے بتا کرتا جائے گا. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آج کے مسلمان کے اندر دین کی طلب ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو اس میں زیادہ تر جو قصوروار ہے یہ میں خود کو کہوں کہ میں خود قصوروار ہوں. کہ دنیا دیکھیں کسی نے مجھے دنیا پہ نہیں لگایا. دنیا کوئی ترقی حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے نکلتا ہوں، گھر سے نکل کے میں ساری دنیا کے میں نے سارے علوم سیکھ لیے، مادی ترقی کے سارے راز میں نے سیکھ لیے، سارے راستے میں نے خود ہی طے کر لیے، لیکن آخرت کے راستے پہ چلنا میں نے گوارا ہی نہیں کیا. سارا بوجھ جو ہے ہم وہ علماء کرام پر ڈال دیتے ہیں مکمل کہ یہ انہی کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پہ فرض ہو گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر اتنا دین سیکھنا ضروری ہے کہ اسے جائز ناجائز حلال حرام پاکی ناپاکی کا پتہ چل سکے. اب جب مسلمان نے اتنا علم سیکھ لیا، اسے جائز ناجائز کا پتہ چل گیا، حلال حرام کا پتہ چل گیا، تو وہ رکے گا صاحب زر اسے. اور جب اسے پتہ نہیں ہوگا تو وہ کہاں رکے گا. آپ پہلے دور کے انسانوں کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے دور کے لوگ، کہ وہ دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے. تو وہ اخلاقی طور پہ، ذہنی طور پہ اور دنیاوی طور پر وہ طاقتور تھے. پوری دنیا پہ ان کا جو ایک سکہ چلتا تھا، ایک ان کی مقام اور ان کی ایک عزت تھی. آج مسلمان جو تنزلی کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہی کہ دین سے دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل قانون، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور حالات واقعات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، وقت کے نبی کی اطاعت کی، بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ دنیا میں کامیاب ہوئے.